یا اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار اور ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا، تیری اطاعت کرنے والا، تیری ہی جانب رجوع اور انابت کرنے والا بنا۔ اور اے میرے پروردگار، میری توبہ قبول فرما، میری حجت ثابت کر دے، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان راست فرما اور میرے سینے کو کینہ اور بغض جیسی لغزشوں سے محفوظ فرما۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی تقاضے، اور میں اپنے مہمانوں کا تعارف شروع سے کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں آج میرے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، معروف علمی شخصیت ہیں اور اسلام آباد کے حلقوں میں تو بہت ہی زیادہ جانے پہچانے پاپولر ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو سے میرے ساتھ آج 3 اسکالر ہیں۔ مفتی عبدالرحمن قمر صاحب ہیں، یہ امریکہ سے تشریف آئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ علامہ بدر الزمان قادری ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر امید تنولی، جو اس وقت پاکستانی پوری دنیا میں علامہ اقبال پہ دور حاضر میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، علامہ کے حوالے سے بہت عام کتابیں لکھی جناب ڈاکٹر طاہر امید تنولی صاحب نے۔ اور ناظرین کا میرے تینوں مہمانوں سے آپ واقف ہیں۔ اصل میں ہمارے موضوع کا مغز وہی ہے کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور حفیظ جلندری نے بڑی خوبصورت بات شعر کی زبان میں کہہ دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے عملی تقاضوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود ہی ہر بات سکھا دی جی۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرما دی ہو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جو مظفر وارسی نے کہا تھا کہ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے ہے۔ ناظرین، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے وضو کا پانی لیتے تھے، چہروں پہ ملتے تھے، آپ کے منہ مبارک کو حاصل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو حاصل کرتے، اپنے چہروں پہ ملتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے، یہ ہیں عملی تقاضے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مصطفیٰ کے۔ آپ نے فرمایا پہلا کام یہ ہے ہمیشہ سچ بولنا، دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، اور تیسرا یہ ہے اپنے ہمسائے سے حسن سلوک کرنا۔ ناظرین کرام، اس میں معانی کا ایک کلزم پنہا ہے، اگر اسی پہ عمل کر لیا جائے تو آدمی کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک جنتی انسان کی زندگی بن جاتی ہے۔ اب عملی تقاضے کیا ہیں، میں صرف اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو عملی تقاضا ہے وہ یہ ہے عقیدہ اور فکر کی جو ہے درستگی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سارے انسانوں بشمول انبیاء کرام سب سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی نبوت کا دعویٰ آپ کے بغیر جو کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ بند، ذات مکمل، پیغام مکمل، کتاب مکمل، یہ عقیدہ سب سے پہلے جو ہے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو نسبت عشقی ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ کائنات کے سارے انسانوں، سارے رشتوں سے بڑھ کر اگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عزیز نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تمہیں تمہارے عزیز، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، خاندان اور دنیا کی چیزیں زیادہ عزیز ہیں تو پھر تم اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ عملی تقاضے کیا ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تعلق ہے۔ اور یہ نسبت عشقی ایسی ہے کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جرح اپنے والد کو دیکھتے ہیں، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کی، اس کی گردن اتار کے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں کی گردن اتار دی، محمد بن مسلمہ نے اپنے ماموں سکے کو جو تھا وہ جہنم رسید کر دیا تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری مثالیں۔ اور آج بھی 14.5 صدیاں بعد بھی مسلمان جو ہیں ان کی نسبت عشقی اللہ کے فضل و کرم سے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مضبوط ہے۔ اگلا حق ہے جذبہ اطاعت۔ ہر بات میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ من یطع رسولہ فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے 36 مقامات پر قرآن حکیم میں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور 16 مقامات وہ ہیں جہاں صرف محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ تو ناظرین کرام، پھر غیرت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہر مسلمان پہ فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، اور ہم نے یہ قرض ہمیشہ چکایا ہے اور تا قیامت ہم چکاتے رہیں گے۔ اور آخری یہ ہے کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا، اور اس کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے میرے قریب قیامت میں وہ ہوگا جو مجھ پہ زیادہ درود پڑے گا۔ تو درود و سلام جو ہے یہ بھی قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ اور آخری بات جو میں عرض کر دوں، جن اشخاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی
جن چیزوں سے آپ نے محبت کی، جن جگہوں سے آپ نے محبت کی، جس خوراک سے محبت کی، جو لباس آپ نے پسند فرمایا، جو گفتار آپ نے پسند فرمائی، جو رفتار آپ نے پسند فرمائی، وہ سارے انداز اپنانے کو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو صحابہ اسی نہیں، جہاں حضور نے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہیں صحابہ نماز جا کے پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر ان جگہوں کو چومتے تھے، اپنی گال پہ لگاتے تھے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے ممبر مبارک پہ، جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب۔ جی مفتی صاحب، عملی تقاضے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے اشارے دے دیے، آپ تفصیل بیان کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج منٹ 2 میں بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے دعوت دی ہے، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک تائرانہ نگاہ ڈالی ہے اس موضوع کے اوپر۔ اور بلا شبہ جب تک عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقاضے پورے نہ ہوں تو اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف ایک زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عمل بہت ضروری ہے۔ اور ان تقاضوں میں سے بہت سے تقاضے آپ نے گنوائے ہیں۔ ایک تقاضا ادب اور احترام رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا ادب کرنا اور آپ کا احترام کرنا، یہ بھی عشق کے تقاضوں میں سے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس طرح ادب کرتے تھے کہ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی مجلس میں بغیر وضو کے کبھی نہیں جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے جب سفر کر رہے ہوں تو سفر میں کبھی آگے نہیں بڑھتے تھے، بلکہ ہمیشہ وہ پیچھے پیچھے رہتے تھے، سواریاں ان کی پیچھے رہتی تھی۔ بلکہ پالان نہیں رکھا اونٹ کے اوپر۔ جی بالکل۔ وضو نہیں تھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پالان رکھنا تھا اونٹ کے اوپر۔ انہوں نے کہا میں نہیں رکھ سکتا، میرا وضو نہیں ہے۔ واہ کیا ادب۔ تو قرآن مجید کی سورہ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو اور انہیں اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ تو اس کا معنی کیا ہے اس آیت کا کہ نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے لا تقولوا لہ یا محمد بل قولوا لہ یا نبی اللہ و یا رسول اللہ، کہ ان کو ان کا ذاتی نام لے کر جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ہم اس طرح نہ کہو، بلکہ اگر ان کو پکارنا ہو تو یا محمد یا رسول یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارو۔ میں لاہور اسٹوڈیو جاؤں گا مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ علامہ بدرالزمان قادری صاحب، کیسی بات انہوں نے فرمائی کہ اسی لیے شاید پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں کہا گیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، اس طرح کے جو الفاظ ہیں انہی سے اللہ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پکارا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن عملی الرحیم۔ تقاضے عشق مصطفیٰ۔ جی غازی صاحب، میں یہاں سب سے پہلے علامہ اقبال کے شعر کا حوالہ لوں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، جی عشق نہ ہو تو شرع و دین عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، اور بت قدائے تصورات۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ اقبال کہتے ہیں کہ اطاعت اس وقت باطل ہو جاتی ہے جب تک دل میں عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہ ہو، اور یہی بات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو اپنی اطاعت کے حوالے سے عاجز دیکھا، اخرجہ الی الناس سفیرا صادقا، تو اپنے محبوب کو سفیر صادق اور برہان قاطع بنا کے بھیجا، فرمایا وجعل طاعتہ اور اپنے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنا دیا۔ اگر آپ صحابہ کی حیات طیبہ دیکھیں تو آپ کو ایک بات بڑی واضح نظر آئے گی کہ صحابہ کرام کی حیات طیبہ جو ہے، ان کی زندگیاں جو ہیں، وہ عشق اور اطاعت کا جو ہے ایک حسین امتزاج تھی، ایک بہت خوبصورت امتزاج تھا۔ میں سالار عشق جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کروں گا، اور آپ کی جو حیات ہے وہ ہماری شاہراہ حیات کو منور کر دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لست تارکا شیئا کان رسول اللہ یعمل بہ، فرماتے ہیں میں کبھی بھی اس کام کو ترک کرنے کو تیار نہیں جس پر میرے نبی نے عمل کیا، الا عملت بہ انی اخشا، مجھے اس بات کا خوف ہے ان ترکت شیئا ومن امری ان ازیغا، کہ میں رسالت مآب علیہ السلام کی کسی قول کو چھوڑ دوں اور کہیں میں راہ سے بھٹک نہ جاؤں۔ اگلی بات فرماتے ہیں جب تدوین قرآن کا موقع آیا اور سیدنا عمر فاروق نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کو مدون کر لیا جائے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ علیہ السلام، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو میرے نبی نے کام نہیں کیا۔ یعنی وہ لوگ اتنے اطاعت اور سنت کے پابند تھے، ایک لمحے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور غازی صاحب اگر آپ کو یاد ہو لشکر اسامہ کے حوالے سے، جی قمر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ جی مفتی عبد الرحمان قمر صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، ہر وہ چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اس کو پسند فرما لیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند ہے اس کو ناپسند فرما لیں، یہ بھی ایک عملی تقاضا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، سب سے پہلے تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ یا حب مصطفیٰ اور اس کے عملی تقاضے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حب مصطفیٰ ہے یا عشق مصطفیٰ ہے، یہ بیسیکلی ایک دعویٰ ہے
اور اس کی ہمیں دلیل دینی ہے، اس کا عملی تقاضا کیا ہے اس کی دلیل دینی ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں مثال دی ہے، ارشاد اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے دعوے تو کرتے ہیں، یا اللہ مجھے مال دے، یا اللہ مجھے رزق دے، مجھے مالا مال کر دے، میں اتنے صدقے کروں گا، میں اتنی خیرات کروں گا کہ میرا نام نیکوکاروں میں لکھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کی خواہش کو پورا کر دیتا ہوں، مال عطا کر دیتا ہوں، تو بخیلوں بھی پھر بخیلی شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک مثال دی ہے ہمیں کہ دعویٰ کرنا آسان ہے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، دعویٰ کرنا آسان ہے کہ میں محب مصطفیٰ ہوں، اتباع کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تشریف لے گئے ہیں، سارے مکے والوں نے کہا تم شریف آدمی ہو، صاحب قدر ہو، سردار ہو، تمہیں اجازت ہے کہ تم چاہو تو طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اگر میرا محبوب 1 سال تک بھی حدیبیہ میں بیٹھا رہے تو عثمان ان کے بغیر کبھی طواف نہیں کرے گا۔ تو یہ صحابہ کرام نے اتباع کے جو تقاضے ہیں، جو اس کے عملی تقاضے ہیں، وہ ہمارے سامنے پورے کیے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر ڈاکٹر طاہر امین تنولی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ جی ڈاکٹر طاہر امین تنولی اقبالیات کے ماہر، بمصطفیٰ بے رسا خیش راہ کے دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیس۔ جی گائی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ۔ گائی صاحب جو موضوع آج کا ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے، عملی تقاضے کیا ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا جاتا ہے تو پھر زندگی میں مرکزیت صرف ذات مصطفیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہوتی ہے۔ پھر بندہ مومن کے جتنے معاملات ہیں، اس کے عقیدے کے، اس کی فکر کے، اس کی انفرادی زندگی کے، اس کے اجتماعی زندگی کے، وہ متعین ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ۔ اور اس میں ایک بڑی بنیادی بات جس کی طرف آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی اشارہ فرما دیا، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سب سے پہلے ذات مصطفیٰ ہے، اس کے بعد آپ کی اطاعت ہے، آپ کے معمولات ہیں، آپ کی سیرت ہے، اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اب ترتیب دیکھیں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہر اس چیز کی قسم کھائی جو لکھی جا رہی ہے، اور صاف ظاہر ہے اس میں سب سے پہلے قرآن مجید ہے جو لکھا ہوا ہے اور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کے اندر بات ہو رہی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا ہے میرے رسول ہم نے آپ کو ہر طرح کے نقص سے پاک پیدا کیا، پھر فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کے مقام پہ فائز فرمایا۔ تو جب آپ نے پیروی کرنی ہے تو آپ کی سیرت کی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے اسلوب قرآنی جو ہے وہ ہم نے نظر انداز نہیں کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو کہ آپ کی ذات ہر لحاظ سے بندہ مومن کے لیے عملاً بے مثل اور بے نظیر ہو۔ بھائی صاحب قبلہ جب یہ چیز متعین ہو جاتی ہے نظریاتی سطح پر، فکری سطح پر، اعتقادی سطح پر، تو پھر زندگی کی ساری ترجیحات کا تعین جو ہے وہ ذات مصطفیٰ اور نسبت نبوی کے لحاظ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات، عشق کا دعویٰ اگر وہ عشق ہے تو وہ عمل سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں حضرت ربیعہ بن ابن کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت موجود تھے، تو جب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے فرمایا کہ سل ربیعہ کچھ مانگ، تو اب دیکھیں کہ عشق کا تقاضا کیا ہے۔ یہ بھی صحابہ کرام سل ربیعہ کچھ مانگتا ہے، تو اب انہوں نے مانگا کیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی قربت چاہیے۔ اب آپ نے دوبارہ پوچھا، جب انہوں نے دوبارہ فرمایا یا رسول اللہ میری یہی التجا ہے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیعہ پھر سجدوں کی اتنی کثرت کر کہ پتہ چلے تو دعویٰ عشق میں سچا ہے۔ تو یہ جو ایک تعلیم ہے کہ جس وقت عشق بندہ مومن کے اندر رچتا ہے، آدمی کے ریش ریشے میں سما جاتا ہے عشق، جس طرح شاہ گل میں باد سحر گاہی کا نم، تو وہ آپ کے پورے جینیٹکس کو بدل دیتا ہے، آپ کی سوچ کو بدل دیتا ہے، آپ کی اپروچ کو بدل دیتا ہے۔ کل یعمل علی شاکلہ قرآن مجید میں ہے نا، ہر شخص اپنی جینیٹکس پہ کھڑا ہے۔ جب آپ عشق میں رنگے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کی سوچ، آپ کی اپروچ، آپ کی ترجیحات، آپ کی پسند ناپسند کیسی ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ تشریف لا رہے ہیں مسجد نبوی میں، سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیٹھ جاؤ، وہ نہیں دیکھتے میں کہاں کھڑا ہوں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، آپ کلیتاً فنا ہو جاتے ہیں اور آپ وہی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں جب دوبارہ ڈاکٹر تنولی آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا تو وہ ادھر آپ نے توجہ نہیں کی، بمصطفیٰ بے رسا خیش راہ کے دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیس۔ جب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تو اس پہ آپ نے روشنی ڈالنی کہ ان کے قدموں میں پہنچا دو، بس جو ہے وہ کامیابی یہی ہے، دین یہی ہے، اور اگر نہیں پہنچتے جو مرضی کرتے رہو، ان کے قدموں میں نہیں پہنچے تو باقی سب بیکار ہے، پڑھو نمازیں، پڑھے روزے، پڑھے حج کرتے چلے جاؤ، اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حب مصطفیٰ اور سب سے بڑھ کے نہیں ہے کائنات میں تو پھر بات نہیں ہے۔ میں مفتی ضمیر احمد صاحب کی طرف آتا ہوں۔ مفتی صاحب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، اس کا ڈاکٹر تنولی نے ذکر کیا، ہمارا اللہ اکبر
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹ واز ڈے آف عمارہ احد میں کتنی قربانی کتنی بہادری سے لڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہو گئے کہا فرمایا کہ پوچھو کہ کیا تمہیں چاہیے عمارہ، تو انہوں نے کہا آپ کے قدموں میں جگہ چاہیے جنت میں. جی بڑی خوبصورت تشریح کی ہے آپ نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی. یہ دراصل وہ صلہ ہے اس چیز کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے اور جو آپ سے عشق کرتا ہے اور اس عشق پر عمل سے دلیل بھی دیتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخر میں بھی اس کے لیے عزت ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیے نبی اکرم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں سے ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کمزوروں کی مدد کی ہے. جو آج ہم کمزوروں کو نظر انداز کرتے ہیں اور غریب و مسکین لوگوں کو اپنی خوشی کے مواقع پہ بلاتے نہیں ہیں، بڑی فخریہ شادیاں کرتے ہیں اور ان میں غربا اور مساکین کو دعوت نہیں دیتے ہم، تو سرکار تو فرماتے ہیں کہ انا وکافر الیتیم کا ہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے قیامت کے روز کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں. سبحان اللہ. اور اسی طرح سے آپ نے بیوہ کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس وقت بھی، اور آج بھی جو بیوہ ہو جاتی ہے تو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. یتیم اور بیوہ کو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے، مگر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص بیوہ کی خبرگیری کرتا ہے اور مدد کرتا ہے تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اور وہ اس طرح ہے جیسے کوئی شخص دن کو روزہ رکھے اور رات کو اللہ کی عبادت میں کھڑا رہے. تو یہ نبی اکرم علیہ السلام کا عمل ہے. تو جب تک ہم ایسے اعمال نہیں کریں گے اور ان نسبتوں سے محبت نہیں کریں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں ہیں، تو ہم کبھی بھی عشق کے دعویٰ میں سچے ثابت نہیں ہو سکتے. ٹھیک. اسی طرح یہ بھی ایک پہلو ہے کہ حضور سرور عالم علیہ السلام کی جو بھی نسبت ہے اس سے تعلق قائم کرنا، اس سے محبت کرنا بھی عشق ہے. جیسے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اہل بیت اطہار کا ادب، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا ادب، صحابہ کا ادب ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا ادب ہے، اور اس شہر کا ادب ہے جہاں پر آپ رہے ہیں، اس لباس کا ادب ہے جو آپ نے پہنا ہے، اور وہ اسلوب گفتگو اپنانا ہے جو آپ کا اسلوب گفتگو تھا. کدو کو کدو شریف کہنا ہے جو کہ سرکار نے پسند فرمایا. جی بالکل. جو خوراک بھی آپ نے پسند فرمائی وہ بھی جو ہمیں بڑا پسند ہے. اب ساری دنیا جو ہی کھائے گی ناظرین کرام. جی تو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو بھی نسبتیں ہیں ان سے سچی محبت کرنا اور ہر چیز پر حضور کی محبت کو اور آپ کی ذات کو ترجیح دینا، یہ اصل میں اصل ایمان ہے اور یہ عشق کے تقاضے ہیں. جب ہم دیکھیں اپنے گریبان میں آج ہم جہاں کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو سچی بات تو یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں ہم ایک رسمی سے دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت میں ہم ویسے نہیں ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم دین کو کہاں ترجیح دیتے ہیں. تو جہاں نسبتیں ہیں میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، تو سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام جو دین ہمارے لیے لائے ہیں اس دین پر عمل کرنا، یہ عشق کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا ہے. علامہ بدرالزمان قادری کی طرف جاتا ہوں. علامہ صاحب وہ صحابیہ حضرت ہند بنت، میرے ذہن میں ان کا والد کا نام نکلے گا، احد میں جن کا بھائی شہید ہو گیا ہے، جی جن کا بھائی شہید ہو گیا، جن کا شوہر شہید ہو گیا، جن کا باپ شہید ہو گیا، لوگ خبر دیتے رہے اور وہ یہ کہتی نہیں مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ نگاہ پڑی تو کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ انور دیکھ کے سارے دنیا کے غم بھول گئے ہیں، اب کوئی غم نہیں رہا. یہ ایک ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک خوبصورت مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اتباع اور عشق یہ دونوں چیزیں کیسے سامنے آتی ہیں. بلال بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، اچھا آپ صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر کے اور پوتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے. آپ تشریف فرما تھے تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے کہا، نہیں سیدنا سالم کی بات تو نہیں کر رہے، جی حضرت سالم کی بات تو نہیں کر رہے، انہی کی بات کر رہا ہوں، انہی کی بات کر رہا ہوں، انہی کی بات کر رہے ہیں آپ، انہی کی بات میں کر رہا ہوں. تو جب آپ نے فرمایا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جب مسجد میں جائیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے، انہوں نے کہا واللہ لا نمنعہن، خدا کی قسم ہم نے ضرور روکیں گے. اور عبداللہ ابن عمر شدید غصے میں آ گئے، بیٹے کو سخت برا بھلا کہا اور فضرب فی صدرہ، اٹھ کے سینے پہ مکہ زور سے مارا اور فرمایا قال احدثک عن رسول اللہ علیہ السلام، میں تمہیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے وتقول اللہ، تم کہتے ہو ہم نہیں جانے دیں گے. فرمایا وتقول ما تقول، تم نے ایسی بے ادبی کی بات کی. فمد یدہ فلطمہ، پھر غصہ آیا پھر اٹھے اور زور سے تھپڑ منہ پہ رسید کر دیا. اور امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں فما کلمہ عبداللہ حتی مات، عبداللہ ابن عمر نے ساری زندگی اپنے بیٹے سے کلام نہیں کیا. فرمایا کہ تیری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میں حدیث مصطفیٰ بیان کروں اور تم سے خلاف جاؤ. یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو صاحبزادے تھے ان کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تقاضے بدل جاتے ہیں. اب خواتین کا رات کو نکلنا یا صبح فجر میں جانا جو ہے شاید کہیں فتنے کا باعث نہ بن جائے. تو آپ نے اس تناظر میں بات کی اور میں یہ کہتا ہوں کہ محبت کے خمیر سے اٹھنے والی اطاعت، اس اطاعت سے فاروق اعظم جنم لیتے ہیں، صدیق اکبر جنم لیتے ہیں، عثمان غنی جنم لیتے ہیں، حیدر کرار جنم لیتے ہیں. سیدنا عمر فاروق نے اپنی خاتون سے پوچھا کہ آج صبح آپ نمازیں آپ کے بیٹے مجھے نظر نہیں آئے. عرض کرتی ہیں کہ رات بھر نوافل ادا کرتے رہے ہیں. فرمایا ہائے کاش تیرا بیٹا رات کو ایک نفل بھی ادا نہ کرتا لیکن نماز فجر میں مسجد کے اندر حاضر ہوتا، اللہ اس کا رسول زیادہ راضی ہوتے. تیرے بیٹے نے جرم کیا اور غلطی کی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع اور اطاعت ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، بریک سے آ کے ہمارے ساتھ رہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین کرام. تاریخ عالم کا مطالعہ کرنے سے اور انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے سوائے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو، دنیا کے کسی رہنما کو، دنیا کے کسی لیڈر کو، دنیا کے کسی سربراہ مملکت کو، دنیا کے کسی جرنیل کو ایسے ساتھی اور ایسے صحابی اور ایسی صحابیات میسر نہیں آئیں جس طرح کی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جو جذبہ ایثار، قربانی، وفا، شجاعت، دلیری، دلاوری رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں تھی، وہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی. نہ آسمان کی آنکھ نے ایسی بہادر خواتین دیکھی اور نہ تاریخ کے اوراق نے. ناظرین کرام، میں یہ عرض کروں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو عشاق تھی وہ تو پہلے امہات المومنین تھی، اور امہات المومنین سے بھی بڑھ کے پہلی ہستی جن کو میں کہوں کہ عشاق کی سربراہ، صحابیات کی سربراہ، وہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، جنہوں نے جلوہ محبوب جو تھا وہ سب سے پہلے دیکھا تھا. ناظرین کرام، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ شفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواتین دایا کے فرائض جنہوں نے سر انجام دیے تھے، ان میں حضرت شفا ہیں، سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ ہیں، حضرت عثمان بن عاص کی والدہ، اسی طرح سیدہ حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ، سیدہ سویبہ ہیں، سیدہ ام ایمن ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے نام وہ ہیں جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاق ہیں، جنہوں نے وہ ستارے آسمان سے جھکتے ہوئے دیکھے زمین پہ آتے ہوئے. وہ جو اختر شیرانی نے کہا تھا کہ ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، اور زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا. پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیات اور ان کا جو عشق رسول تھا، ناظرین کرام، سب سے پہلی عاشق جو تھی جو رسول اللہ پہ قربان ہو گئی، ان کا نام سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور یہ سیدہ سمیہ وہ ہیں جن پہ کون سا ظلم ہے جو نہیں آزمایا گیا. اور حضرت سیدنا عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ، ان کی شہادت کیسے ہوئی، ان پہ کون کون سے مظالم کیے گئے، یہ میرے جو آج اسکالر بیان کریں گے. جی خان صاحب، وہ جو ہے نا حدیث پاک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کا اگر کوئی مجسم صورت ہو، اور وہ جو حفیظ جلندری نے کہا کہ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ شرط اول انہوں نے نبھائی ہے صحابیات نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم غازی صاحب. قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص انداز یہ آتا ہے کہ وہ جگہ جگہ میں اس انداز سے نیکیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، مومنین ہوں، مومنات ہوں، مسلمین ہوں، مسلمات ہوں. لیکن قرآن حکیم نے ایک اور خوبصورت انداز دیا جس کو سامنے رکھ کر ہم حضرات صحابیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. قرآن کہتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. واہ. کہ کوئی مرد ہے یا عورت اور وہ اعمال صالحہ بجا لایا ہو بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو. اب پہلے عمل صالح کا ذکر تو کر دیا، لیکن بعد میں مومن کہنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مومن کہتے ہی اس مرد اور عورت کو ہیں جو دل و جان سے ہر طرح سے ہر چیز آقا علیہ السلام پر فدا کرنے والا، آپ کی محبت میں گم ہونے والا ہو. تو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو دو جہانوں سے بیگانہ کیا،
सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने आकर कहा कि वलहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, उनके हुकूक का इस अंदाज में तयन किया कि उनको जीने का सलीका ही नहीं दिया बल्कि जीने की बहारें उनके कदमों में रख दी कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक एक सहाबिया, क्या कहीं तारीख़ बताएगी कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला मुंह से लगाया हो और फिर सहाबिया के जब हाथ में आए और वो उसे अपने घुटने पर रख कर इस तरह से फेर फेर कर कि आका का लब यहाँ लगा होगा, आका का लब यहाँ लगा होगा, आका का लब यहाँ लगा। शिफा बिनत यजीद क्या अंदाज इख्तियार कर रही हैं। जी डॉक्टर तनोली साहब, मोहब्बत और इश्क के जितने सलीके और करीने दुनिया में मुमकिन हो सकते हैं वो सारे हमें सहाबियात के इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजर आते हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल आज का मौजूद बहुत ही अछूता भी है और सहाबियात के इश्क रसूल का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है कि सहाबियात का इश्क रसूल सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के साथ मोहब्बत न था बल्कि उस माशरे में ईमान के फ़रोग़ की एक ताकत भी था। ठीक, सुभान अल्लाह। वो इस तरह भाई साहब आप ये देखें सहाबी किसको कहते हैं, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली, ठीक है, आपकी कुर्बत मिली। ये बहुत बड़ा टाइटल है, ईमान की आंखों से जलवाए महबूब का नज़ारा, ये बहुत बड़ा टाइटल है। अंबिया के बाद सहाबी होने का टाइटल। और भाई साहब आप देखें ये टाइटल सबसे पहले खातून को मिला, सैयदा खदीजतुल कुबरा, जहाँ से आगाज़ हुआ। वाह वाह, यानी सहाबी से पहले सहाबिया वजूद में है, वाह 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 वाह, फिर सहाबी बने। अच्छा एक बात मैं नाज़रीन के लिए भी कह दूं डॉक्टर साहब, आपको उम्महातुल मोमिनीन का हम बतौर खास इसलिए जिक्र नहीं कर रहे जी, क्योंकि हम अलग अलग प्रोग्राम कर चुके हैं, आज दीगर सहाबियात का बला जिक्र शुबा, करें। मैं ये अर्ज़ जी। करना चाह रहा हूँ एक असूली बात कि सहाबिया का टाइटल सबसे पहले, और आप भी उन पे पहले प्रोग्राम कर चुके हैं। वाह 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 वाह, तो सुभान सबसे पहले एक खातून के ऊपर सहाबी का इत्तलाक हुआ। वाह वाह, दूसरी बात भाई साहब आप ये देखें, ये ताज एक खातून के सर पे सजा। सर पे सजा। और एक बात आप जिक्र कर चुके हैं, उसके बाद एक बड़ा टाइटल शहादत है जो सबसे पहले खातून को मिला, वाह, हज़रत सुमैया, सुभान अल्लाह, जिनका जिक्र आपने कर जी दिया। जी, सुभान अल्लाह। उसके बाद भाई साहब आप देखें कि सहाबियात के इश्क रसूल की क्या ताकत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह हम तो इस वक्त काफिला इस्लाम का कमज़ोर है, इसे ताकत दे। उमर इब्न हश्शाम के ज़रिए से या उमर इब्न खत्ताब के ज़रिए से एक सहाबिया इस दुआ की कबूलियत का वसीला बनी। वाह 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 वाह, इसलिए अल्लामा कहते हैं अब ये इश्क रसूल आगे चलना है। भाई साहब ये जो आज आपने प्रोग्राम किया इसका मतलब क्या है, हमारी खवातीन में ये जज्बा आना है तो ये माशरा बदलना है। वाह वाह, अल्लामा कहते हैं दो खवातीन ने अपने भाइयों की जिंदगी में इनकलाब आफरीन जो लम्हात है उनमें जिसका साथ दिया। उनकी दुनिया सैयदा ज़ैनब हमशीरा इमाम अली मकाम और दूसरी ये हज़रत सैयदा फातिमा सैयदा उमर बिन खत्ताब की बहन। अल्लामा कहते हैं कि गुरु आवर जे शाम मा सहर जे करन बाज आवर खबर रा तू मीदानी के सोज किराते तू दिगर गू कर्द तकदीर उमर रा। वाह वाह, है आज की खातून मुस्लिम, तू हमारी शाम को सहर में बदल, हमारी गुज़श्ता तारीख हमें याद दिला। तुझे पता है तेरा मनसब क्या है, तेरे सोजे की रात ने उमर की तकदीर को बदला। आहा हा, भाई साहब ये सहाबियात के इश्क का जो है वो मकाम है। और दूसरी बात भाई साहब आपने बहुत नाम लिया, प्रोफेसर साहब ने तस्करा फरमाया सहाबियात के इश्क रसूल को जब आप उनके तज़किरे पाक कर सकते हैं, मैंने तो सिर्फ इशारे जी दिए। भाई साहब मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ सहाबियात का ये जितनी भी सहाबियात हैं जब आप इनके इश्क रसूल के इजहार को देखते हैं तो हमारे सामने वो हक़ाइक़ खुलते हैं कि वो कौन कौन से पैराए हैं जहाँ जहाँ जाकर इश्क रसूल ने अपनी जलवा नमाई की। आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया और बाद रवायात में दूध नोश फरमाया और जो बचा उम्मे हानी को दिया। हज़रत उम्मे हानी ने फरमाया आज मेरा रोज़ा है लेकिन रोज़े की क़ज़ा फिर हो जाएगी। सैयदना अली मुर्तज़ा की हमशीरा उम्मे हानी, हज़रत उम्मे हानी का है हाँ वही है जी कि रोज़े की क़ज़ा फिर हो जाएगी, अच्छा, ये नेमत फिर नहीं मिलेगी। वाह वाह, अब भाई साहब ये एक अमल नहीं है, ये एक असूल है। साबित हुआ कि असली असूल बंदगी उस्ताजवर की है, साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़रोग़ है, असली असूल बंदगी उस्ताजवर की है। तो सहाबियात का जो इश्क रसूल है उसके जो अमाल हैं वो हमें ये बताते हैं कि उन्होंने दुनिया और आखिरत के हवाले से अपनी अप्रोच को कैसे बनाया। हज़रत उम्मे हराम, हज़रत अंस की खाला हिराम, जिनके घर आपसे मकसद तशरीफ़ ले जाते थे, तो आप उनके घर तशरीफ़ ले गए, आप तशरीफ़ फरमा है तो आप मुस्कराए। हज़रत उम्मे हराम ने फरमाया या रसूल आप मुस्कराए, क्या बात हुई? आपने फरमाया मैंने देखा, ख्वाब देखा, मैंने देखा कि जन्नत में तख्त बिछे हुए, वहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो इस्लाम के फ़रोग़ के लिए बहरी जंगों में शामिल हुए। उन्होंने कहा या रसूल मेरे लिए भी दुआ फरमाए, मैं भी उसका हिस्सा बन गया। आप सच में दुआ फरमाई, थोड़ा वक्त गुजरा आप फिर मुस्कुराए, तो उन्होंने कहा या रसूल आप फिर मुस्कुराए, क्या हुआ? आपने फरमाया तुम्हारे लिए वो दुआ कबूल होगी। और आप देखें फिर वही हुआ। हज़रत उस्मान के ज़माने में जज़ारे कब्रस पे हमला हुआ और आप उसमें आज शामिल हुए। उनकी जो कब्र अनवर है वो कब्रस में है। कब्रस। तो भाई साहब ये जो सहाबियात का इश्क रसूल है कि उन्होंने अपनी दीन और दुनिया एक जब आप एक मौके गज़वे का ऐलान फरमाया, जिहाद का ऐलान फरमाया। सैयद वकास साहब की तरफ जाऊँ, कराची में बैठे हुए हैं जी। सैयद साहब
صحابیات کا عشق رسول صحابہ سے کم تو نہیں رہا، مقابلہ تو نہیں ہم کر سکتے، لیکن ایک کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر یہ تو کمال ہے، پھر دوسرے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ان سے بڑھ کے ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ میں تو ساری رات اسی میں لگا رہا ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ غازی صاحب، سب سے پہلے تو اس یونیک ٹاپک کے چننے پر آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واقعی اس وقت کی بڑی اہم ضرورت تھی کہ ہم صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا تذکرہ کر کے اپنے معاشرے کی خواتین تک ان مقدس خواتین کا وہ مقدس کردار پیش کریں کہ ان مقدس خواتین نے اپنے دور میں مقدس لوگوں سے بھی پردہ کیا۔ تو آج اس کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے آپ نے جو کوشش کی ہے، اللہ پاک آپ کو اس پر بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ جناب، یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہاں تقابل والی بات نہیں ہے۔ چمنستان مصطفیٰ میں جس پھول کو دیکھیے وہ اپنی جگہ ایک الگ مہک رکھتا ہے، ایک الگ چمک دمک رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا وہ اچھا ہے یہ اچھا ہے، تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن، قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار جگہ پر خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور عرب کے اس معاشرے میں جہاں پر خواتین کی کوئی حیثیت اوقات نہیں تھی، مجھ سے قبل فاضل علامہ صاحب نے بڑے اچھے انداز سے اس کو بیان کر چکے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کے باوجود نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین کو، عورت کو عزت دی، اور وہ عزت دی، وہ مقام دیا کہ ایک مرتبہ خواتین بیٹھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، تو جماعت خواتین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کا تذکرہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، نماز میں، جہاد میں، کلمے میں، کہیں پر بھی کوئی بات ہوتی ہے مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم خواتین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو وہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والتائبین والتائبات، پھر خواتین کا تذکرہ بطور خاص مردوں کے ساتھ کیا گیا کہ جہاں ایمان لانے والے مسلمان شاہ صاحب آج ان کے عشق رسول کی بات کرنی ہے۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن صحابیات کے واقعات پہ آج ہم کس شان سے بیان کیا گیا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس شان سے بیان کیا گیا ہے، ان کے عشق کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے کس خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کا ذکر بھی قرآن مجید میں بڑے اہتمام سے اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے لوث عشق کیا ہے کہ کوچے کوچے میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، کوچے کوچے میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہر ایک گوشہ کنعان عرب۔ ایسی بات نہیں ہے۔ صحابیات کے جب ہم عشق دیکھتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ ملحان کی بیٹی ہیں۔ پہلا نکاح آپ کا ہوا تھا مالک ابن نذیر کے ساتھ، جس سے پیدا ہوئے جناب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا نکاح ان کا ہوا ہے جناب حضرت ابو طلحہ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر و بیشتر دوپہر کے وقت ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، تو ام سلیم کی عادت یہ تھی کہ جس چمڑے کے ٹکڑے پر میرے آقا ام سلیم نہیں ہے لفظ، استراحت فرماتے تھے، ام سلیم ہے یہ لفظ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکریہ آپ کا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب جس ٹکڑے پر آپ آرام فرما رہے ہوتے تھے اس ٹکڑے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک جمع ہو جاتا تھا۔ یہ خاتون وہ ہیں کہ وہ تمام پسینے کو جمع کر لیتی تھیں، جو آقا کریم کے منہ مبارک جھڑ جاتے تھے ان کو بھی جمع کر لیتی تھیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کریں گے؟ نہیں، آپ نے کیا لفظ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ جو ان کے منہ مبارک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کیا ہوتے تھے؟ منہ مبارک جو ہے جب سوتے میں جھڑ جاتے تھے، ہاں جھڑ، جو بستر مبارک پہ مل جاتے تھے ان کو بھی سنبھال لیتی تھی۔ جی 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 ٹھیک، ان کو بھی سنبھال لیتی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو آپ نے عرض کیا کہ میں ان کو جمع کر رہی ہوں اور ان کو میں برکت کے لیے اپنے پاس رکھوں گی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع نہیں فرمایا کہ آپ برکت کے لیے کیوں جمع کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے پسینہ مبارک کو تقسیم بھی فرماتے کہ فوری طور پہ منع کر دیتے ہیں، منع نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحسین فرمائی، اور یہ تحسین فرمانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خواتین اس قدر عشق و محبت رکھتی ہیں کہ آپ کے پسینہ مبارک، آپ کے بال مبارک کو بھی جمع کرتی ہیں اور آپ پر ہر لحاظ سے فدا ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ابھی حضرت سیدہ ام عمارہ کے بارے میں بتایا، جب آپ کے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے تو اس موقع پر جناب ام عمارہ خنجر لے کر کے تنہا کھڑی ہوئی ہیں، خاتون ہے، عورت ہوتے ہوئے حضرت ام عمارہ جو ہے وہ کھڑی ہیں۔ اور اگر ام سلیم کی دعوت کی بات سنا دیں، یہ ہو گئی بات شاہ صاحب، ام سلیم نے جو دعوت کی تھی وہ سنا دیں، تھوڑا سا کھانا کتنے لوگوں نے کھا لیا؟ حضرت ام سلیم کی بارگاہ جب یہ گھر پہ موجود تھے، جناب ابو طلحہ نے ایک مرتبہ عرض کیا
تشریف لائے گھر میں اور پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے گھر میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت بھوک محسوس فرما رہے ہیں. تو جناب ام سلیم نے جب یہ سنا کہ میرے آقا بھوک محسوس فرما رہے ہیں تو جلدی جلدی کھانے کا بندوبست کیا. اب 4-5 افراد کا کھانا تھا, اتنا زیادہ کھانا نہیں تھا, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہنے والی خاتون نے کھانا بڑے اہتمام سے تیار کیا, اور اہتمام سے تیار کرنے کے بعد جناب ابو طلحہ سے کہا کہ آپ جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیجیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کئی صحابہ کو لے کر تشریف لائے. جی, کئی صحابیات کو تو جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج یہ جو صحابیات ہیں انہیں بھی اسی طرح نوازا جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم نوازے گئے. سبحان اللہ. حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا, ان کے واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق مردوں کے ساتھ صحابیات کے اندر کس طرح تھا. ان کی جب شادی ہوئی تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار فرماتے تھے, دعوت تو رد ہی نہیں فرماتے تھے. آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں انصار کی بچیاں دستور کے مطابق بیٹھ کر شادی کے خوشی کے گیت گا رہی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جا کر قریب ہی تشریف فرما ہوئے. ان بچیوں نے, ان عورتوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا مقدر اس طرح طالب نما ہوا ہے تو فوراً وہ گیت چھوڑے اور حضور علیہ السلام کی نعت شروع کر دی. فینا نبی, اور نعت بھی دیکھیں کہ فینا نبی یعلم ما فی غدی, ہم میں وہ نبی ہیں جنہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہونا ہے. یعنی نبی اکرم غیب کی خبریں جاننے والے نبی ہمیں موجود ہیں. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا کہ نہیں, جو پہلے کہہ رہی تھی وہ آپ تو شفقت فرماتے تھے, رحمت للعالمین. اب انہی ربیع بنت معوذ بن افرا سے جب پوچھا گیا کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تو کراؤ, آپ کیسے تھے, تو ان کا جواب یہ تھا کہ لوگوں یوں تھا کہ جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں, بلکہ جو مکہ میں بھی رہ گئی, ان کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک تو اسی وقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب ہجرت کرتی ہیں تو یہ عشق رسول کی انتہا ہے. اللہ, گھر بار وطن عزیز و اقارب چھوڑ دینے, یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدھ مرد کو ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں کی رنگینیوں میں کھویا, لیکن عورتوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق کیا, انہوں نے کہا کہ ہم ایمان کی خاطر, حضور علیہ السلام کی محبت کی خاطر شوہر کو چھوڑ سکتی ہیں, آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتی. جس طرح سیدہ عمر ابن خطاب کی بہن نے کہا تھا کہ گر توڑ دے تو ہڈیاں میری سبھی, دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شفا بنت عبداللہ, ان کے گھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر قیلولہ فرما لیتے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ میرا یہ نصیب ہے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے ایک بچھونا بھی مختص کر دیا اور آپ کے لیے ایک تہبند بھی رکھ دیا. اور ان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جذب ہوتا رہا تو وہ اس گھر میں تبرک کے طور پر ہو گیا. مروان نے بڑی کوشش کی کہ ان کے بیٹوں سے ان کو چھین لیں, لیکن انہوں نے دینے سے انکار کیا کہ یہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بلکہ ایک صحابیہ کی شادی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم میں جب یہ بات آئی کہ وہ انتہائی غریب ہیں تو آپ نے ان کی بیٹی کے لیے اپنا پسینہ مبارک بھجوایا. اللہ. اور مدینہ منورہ میں وہ گھر دار الاطیبین کے نام سے, کہ اس گھر سے کتنی دیر تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ کی خوشبو آتی رہتی تھی. یہی حال تھا. اب جیسے ہم نے حضرت ام سلیم کے بارے میں کتنی باتیں کیں, ان کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مشکیزہ دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا, آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر مشکیزے کے ساتھ منہ لگایا, وہ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی. یہ چمڑے کو حضور علیہ السلام کے لب مبارک لگے ہیں, انہوں نے تبرک کے طور پر اس کو کاٹ کر محفوظ کر لیا, اور بعد میں جو بھی بیمار آتا وہ اس مشکیزہ جس سے حضور علیہ السلام کا منہ مبارک لگا تھا جی ڈاکٹر تلولی صاحب, سیدہ حمنہ بنت جہش, سیدہ زینب بنت جہش کی بہن اور حسین ترین مدینہ منورہ کا جو انسان تھا, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, ان کی زوجہ ہے. اور عبداللہ بن جاش, ان کے بھائی بھی شہید ہو گئے, ماموں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے. کیا خاتون تھی جی. غازی صاحب, اس کے باوجود ان کا جو جذبہ ہے عشق کا, آپ دیکھیں کہ یہ سارے غم بھول گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ آپ کے سامنے آیا. یہ جو عشق ہے جس میں زندگی, رشتے سب سے برتر
حضور کی نسبت اور حضور کا تعلق بن جاتا ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے اندر جہاد کا تیاری کا اعلان فرمایا, صحابہ کرام تیاری میں لگ گئے. جو کچھ تھا, ایک صحابیہ جن کے شوہر پہلے جہاد میں شہید ہو چکے تھے, کوئی ان کے گھر میں مرد نہ تھا. اب وہ سراپا درد و سوز بنی ہیں کہ میں کیسے اس غزوے میں شمولیت اختیار کروں. اپنے بچے کو اٹھایا, مسجد نبوی میں آئی اور آپ کی گود میں ڈال دیا. آپ فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگی میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جس کو میں جہاد کے لیے بھجواتی آپ کے ساتھ, اس بچے کو لے جائیں. آپ نے فرمایا یہ بچہ کیسے جنگ لڑے گا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اس کو ڈال کے طور پہ استعمال کر لینا. بھائی صاحب آپ ذرا دیکھیں کہ اس ماں کا کیا جذبہ ہے کہ یعنی اپنے بچے کو اپنے سے الگ کرنا. یعنی اگر کوئی ماں اس کو آپ یہ کہیں کہ اپنے جسم کا حصہ کاٹ دے, شاید وہ کاٹ دے, بچے کو الگ نہ کرے گی, یہ کوئی ایسا جذبہ تو ہے نا, اس کو عشق رسول کہتے ہیں. پھر یہ کہنا کہ ڈال کے طور پہ, جس کو یہ پیش ہی ڈال کے طور پہ کیا نا, وہ تلوار تو نہیں اٹھا سکتا, چل تو نہیں سکتا, سامان تو نہیں آئے گے, یہ ڈال بن جائے گا. تو یہ جو چیز تھی, اس لیے ہم نے بات شروع میں عرض کیا کہ جو صحابیات کا عشق رسول تھا وہ معاشرے کو بدلنے والا تھا. وہ صرف وہ ایک رواں جذبہ تھا جو دوسروں کو بدل دیتا تھا. آپ دیکھیں غزوہ خیبر کے اندر. اچھا ایک اور بھائی صاحب ہم نے بڑی جو قابل غور بات ہے صحابیات کی, جب ہم واقعات بیان کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر توثیق ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی نا, اس سے طرز عمل بن رہا ہے, ایک اسلوب حیات سامنے آ رہا ہے. آپ دیکھیں غزوہ خیبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو ہار پہنایا, زندگی بھر انہوں نے اس کو الگ نہ کیا, اور وصیت کی جب میں مر جاؤں میرے ساتھ دفن کرنا. دیکھیں نا آپ سب, اگر کسی چھوٹے صحابی کے پیار سے ہاتھ پھیرا سر پہ, تو بیٹے کو کہا بال ہی کٹوانے. سبحان اللہ. اللہ خواجہ گیسو دراز, آپ دیکھیں خواجہ گیسو دراز یاد آ جاتے ہیں. تو بھائی صاحب یہ جو چیز صفیہ بنت ہوئی کی اس سے جب شادی ہوئی ہے, ہاں, تو اس وقت وہ جو ولیمہ کیا وہ بھی ام سلیم نے کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کیا ہے. اللہ سبحان اللہ, کیا پیار ہے. تو بھائی صاحب یہ ان کو تیار بھی کیا, کہتے ہیں ان کا وہ جو بناؤ سنگار تھا وہ بھی انہوں نے کیا. تو یہ جو صحابیات کا جذبہ ہے کہ ہر لحاظ سے ہمیں ایک فدائیت جو ہے وہ صحابیات کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ جتنے ان کی جو جہتیں ہیں وہ آ کے مرتکز ہوتی ہیں حضور کی ذات پاک پہ. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. نظر بد اور جادو سے حفاظت کا یہ عمل ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے آپ کا دم کرنے سے انسان ہر قسم کے جادو اور نظر بد سے محفوظ رہتا ہے. شرط یہ ابوالآخر کم از کم 11 مرتبہ کو بھی درود پاک جو آتا ہے وہ پڑھیں. حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار کی پہچان یہ ہے کہ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتا ہے اور آپ کے فرامین مبارکہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آپ سے سنت پر عمل کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.